بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. کچھ طلبہ نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا. الحمدللہ میں ہر جگہ جا کر ہر مدرسے میں کہتا ہوں، علماء کے مجموعوں میں کہتا ہوں، مدارس کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، اور میں خود بھی اس کا خیال بھرپور طریقے پر رکھتا ہوں کہ مدرسے میں جو کام نہیں ہو رہا ہے اسٹیج پر اس کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک قسم کا فریب ہے اور دھوکہ ہے. مثلا یہ کہ انگریزی نہ پڑھا رہے ہوں، ایک انگریزی کی تقریر رکھ دی گئی ہو، یا عربی پر محنت نہ کی جا رہی ہو، ایک عربی کی تقریر رکھ دی گئی ہو. تو ایسا کرنے سے یہاں بہت سختی سے انتظامیہ کو تعلیمات کو پابند کیا گیا ہے. جو کام یہاں ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اس کے ثبوت میں بتانا ہے. فرضی اور رسمی طور پر کچھ لوگوں کو تیار کر کے، کچھ بچوں کو تیار کر کے مظاہرہ کر دینا اسٹیج پر، یا اس کی ایک ویڈیو بنا کر مدرسے کے نام سے ڈال دینا، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پروگرام ویڈیو سے خالی ہیں. لوگ از خود کچھ لے لیتے ہیں، بنا لیتے ہوں گے، تو ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم انتظام نہیں کرتے ہیں اس کا. اور بار بار یہی کہتے ہیں انتظامیہ کو کہ دیکھو جو کرنا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، بس اللہ دیکھ لے. ان کو دکھانے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. اگر مخلوق کو دکھانے کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اور اس میں بھی دھاندلی کرنا ہے کہ جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ کام ہم بتائیں، تو مخلوق بھی خوش نہیں ہوگی، اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ کل ہمارے تمام شاخوں کا مسابقۃ القرآن الکریم تھا. تین فروع کے اندر 10 پارے والے طلبہ، 20 پارے والے اور مکمل قرآن مجید والے. ایک شاخ میں اس کو رکھا گیا تھا اور تمام شاخوں کے طلبہ وہاں پر شریک ہو کر کے اس مسابقے میں حصہ لیا. اور الحمدللہ طالب علموں نے اچھا مظاہرہ کیا، اچھی محنت کی اور اچھے نتائج بھی سامنے آئے. اور جو مکمل قرآن مجید میں پہلا انعام پانے والے طالب علم کو، جو زیادہ عمر کے نہیں ہیں، ان حضرات نے، ہمارے اساتذہ اور معاونین نے، مجلس تعلیمی نے کوشش کر کے ان کے لیے عمرے کے سفر کا بھی انتظام کیا اور ان کو عمرے کا ٹکٹ بھی حوالے کیا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے کہا کہ بھائی اس کی تشہیر نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے خوش ہو جائیں. بس یہ مقصد ہے. اور اس وقت جو بچوں نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا، ہمارے ہاں چونکہ مہاراشٹر کے مرٹھواڑے کے طلباء کی بڑی تعداد موجود ہے، ایک اچھی خاصی تعداد کا رجحان ہے، پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور شعبہ عالمیت میں بھی ہیں، شعبہ حفظ میں بھی ہیں. تو چونکہ ان کی تعداد 100-125 سے بھی زیادہ رہتی ہے، تو ہم نے مراٹھی انجمن بھی رکھی، کیونکہ ان کو جا کر اپنے وطن میں کام کرنا ہے اور اپنے وطن کی زبان ان کو آنی چاہیے، جس میں وہ اظہار خیال کر سکیں، معافی ضمیر کو ادا کر سکیں. تو اس کے لیے مراٹھی پر بھی محنت کرنے کا وقفے سے ان کے لیے بھی سال بھر میں اس کا انتظام کر کے پھر سالانہ مسابقے میں ان لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، تاکہ اچھے انداز میں، معیاری انداز میں، ادبی مراٹھی میں وہ اظہار کر سکیں، جو ان کو علم اللہ دے رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. اس کے لیے اسی طرح چونکہ تیلگو علاقوں کے بچے ہیں، خود ہماری ریاست کی زبان تیلگو ہے، اس لیے تیلگو میں بھی
اس کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی ایک مستقل انجمن کے حصے میں شامل ہے، اس کے پروگرام کے اندر شامل ہے کہ تیلگو میں بھی طلباء کو تیار کیا جائے کہ وہ اچھی طرح بول سکیں اور اچھی طرح اظہار کر سکیں اس دین کا جو وہ مدرسے میں سیکھ رہے ہیں۔ اردو تو بہرحال سب کی زبان ہے، اس لیے اردو میں تو مستقل یہ محنت ہوتی ہی رہتی ہے، ہر عالم کو، ہر طالب علم کو اردو میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ عربی زبان، دین اسلام ہی عربی زبان میں ہے، کتاب و سنت کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت تک پہنچنے کے لیے عربی چاہیے، اور عربی بھی وہ نہیں جو عام طور سے عربوں میں بولی جاتی ہے، بلکہ وہ عربی جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی اور حجاز میں بولی جاتی تھی۔ ان کے زمانے میں بھی عراق میں بولی جانے والی، مصر میں بولی جانے والی، یمن میں بولی جانے والی عربی کا اعتبار میں ان کے زمانے کی وہ عربی جو لغت قریش ہے اور حجاز مقدسہ میں بولی جاتی تھی، جس میں مدینے والے حضور سے بات کرتے تھے اور حضور ان سے بات کرتے تھے، جواب دیتے تھے ان کے سوال کا، جس میں قرآن اترتا تھا۔ اس عربی کو دینی مدارس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی عربی کو سکھانے کی کوشش کی جائے۔ وہ قدیم ترین عربی ہے، اس عربی کے ذریعے سے ہمارے طلباء عرب میں جا کے عربوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس عربی کے ذریعے سے وہ کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو جس میں آپ نے بولا ہے، جس میں صحابہ نے آپ سے بات کی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسی عربی کو فوکس کیا جاتا ہے، اس عربی پر محنت کی جاتی ہے، تاکہ اس کے علاوہ پھر مدرسے میں خارجی اوقات میں جو ہمارے اساتذہ عربی ادب کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے صلاحیت رکھنے والے شوق مند طلباء کا انتخاب کر کے انہیں اس دور میں خطاب کرنے کی عربی بھی سکھائی جاتی ہے کہ اس دور میں کس طریقے سے موجودہ دور کے ادیب اور خطیب عربی زبان میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے سال بھر یہ سلسلہ چلتا ہے، ایسا نہیں کہ جلسے کے لیے ان کو تیار کیا، یہ سال بھر سلسلہ چلتا ہے، اور 20 طلباء نے مظاہرے میں حصہ لیا۔ وہ انجمن ہو چکی، وہ سال میں ایک دفعہ جمادی الثانیہ کے اختتام پر ہو جاتی ہے مدرسے کے اندر ہی، وہ بھی ہو چکی۔ اور یہ جو انگریزی کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا گیا اور اس میں زیادہ وقت لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں موجود علماء کو، اہل مدارس کو، نظماء کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مزید لاپرواہی کیے بغیر اپنے اپنے مدارس میں عصری تعلیم کو مقصود بنا کر شامل کریں، باقاعدہ اس کو اپنے مقاصد میں شامل کر کے اور اس کے لیے پورا وقت فارغ کر کے اس کو اپنے مدرسے میں رکھیں۔ مدرسے کا نظام العمل ایسا بنایا جائے کہ آدھا وقت عصری تعلیم کے لیے دیا جا سکے اور بچوں کا آدھا وقت مذہبی و دینی تعلیم کے لیے دیا جا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کو ان علوم سے کچھ واقفیت ہو جانی چاہیے جس کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، خاص طور سے قرآن کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کو اور نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا حصہ قرآن کا نازل فرمایا ہے، اور وہ سب کا سب ماحولیات کے تعارف پر مشتمل ہے کہ آدمی فزیکل سائنس اور میڈیکل سائنس اطراف و اکناف میں دیکھے اللہ نے انسان کی ذات میں کیا کیا رکھا ہے اور اللہ نے انسان کے اطراف میں کیا کیا رکھا ہے۔ یہ ذات اور اطراف کی ہر شے کو اللہ نے اپنی وحدانیت کا ثبوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے۔ اور اگر شدھ بدھ بھی سائنس نہیں جانتے اور شدھ بدھ بھی ماحولیات سے واقف نہیں ہے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، کہکشاں سے اور گلوبل کے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان قدرتوں سے، زمین سے، ایگریکلچر سائنس سے، میڈیکل سائنس سے کچھ بھی واقفیت نہ ہو تو وہ قرآن جو انہی چیزوں کو دکھا دکھا کر اللہ کی قدرت کا اعلان کرتا ہے، کیسے سمجھ پائیں گے اور کیسے اس پر یقین کی دولت حاصل ہو سکے۔
اس لیے ہم تو 20 سال سے بول رہے ہیں کہ تھوڑی عصری تعلیم کی علماء کو سخت ضرورت ہے، اور وہ اس سے واقف ہو جائیں، تبھی جا کر اللہ کی کتاب سے امت کو توحید کی طرف بلا سکتے ہیں، اور لوگوں کے شکوک و شبہات کا بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے فلسفہ اور سائنس نہیں بگاڑا ہے، قرآن کریم نے صرف اور صرف آنکھوں کو نظر آنے والی مناظر اور کانوں کو سنائی دینے والی آوازوں کو اپنی قدرت کی دلیل بنا دیا ہے۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، ہر ورق دفترے سزبار فتح کردگار۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، لوہا، تانبا، پیتل اور تیل اور زمین کے ذخائر اور کھیتی اور غلے اور پیداوار اور فروٹس اور درخت اور درختوں کی قدرتیں اور ندرتیں، گھاس، پتے، پھول، پنکھڑیاں، ہر چیز اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قرآن میں پیش کی ہے۔ بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، زمین کا مردگی کے بعد زندہ ہونا، زندے سے مردے کا نکلنا، مردے سے زندے کا نکلنا، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ماحولیات کے ذریعے سے اور سائنس کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو یقین کا وہ درجہ حاصل ہوگا جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مدرسوں میں اس کا کوئی ذکر و مذاکرہ نہیں ہے، اب بالکل بدھو سے بن کے صرف دینی احکام سے واقف ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو بے شک دینی احکام سے واقف کرانا بھی مدرسے کا مقصد ہے، اور داعی بنانا بھی مدرسے کا مقصد ہے۔ دعوت الی الایمان، دعوت الی اعمال الایمان، دونوں مقصد ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم مل جائے اور اگر وہ اللہ کی وحدانیت پر سمجھنا چاہے تو قرآن سے زیادہ کوئی چیز آپ کے سامنے مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کی باتیں سمجھانے کے لیے تھوڑی واقفیت کی ضرورت ہے، وہ واقفیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کی جانب توجہ دی ہے، بڑی کوشش کرتے جب ہم اس سے عاجز ہو گئے کہ ہم مدرسے میں دونوں نظام لے کے چلنے میں ابھی علماء کی موافقت بھی نہیں پا رہے ہیں، اور یہ نہیں تو پھر ہم نے ایک درمیانی راستہ نکالا، اور وہ یوں سمجھیے آپ کے ایک بریج کے طور پر راستہ بنایا ہم نے، اور وہ یہ کہ کچھ طلباء کو جو SSC پڑھے ہوئے ہوں، یعنی 10th تک کسی اسکول میں پڑھے ہوئے ہوں، ان بچوں کو مدرسے میں داخلہ دے کر ان کی اردو ذرا درست کرا کے ان کو انٹرمیڈیٹ کے 2 برس اور ڈگری کے 3 برس، کل 5 برس ان کو اور پڑھنا ہے اپنی تعلیم، تو انہی 5 برسوں میں ساتھ ہی ساتھ ایک 5 سالہ نصاب مشکات و جلالین تک ان کو پڑھا دیا جائے۔ جس وقت یہ دکن میں مسلم اسٹیٹ تھا اور نظام صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت میں جو نظام تعلیم تھا، اس تعلیم میں ڈگری تک پہنچتے مسلم بچوں کو جلالین اور مشکات تک تعلیم بھی ہوتی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک انتظام تھا اس وقت کے نصاب تعلیم میں، تو ہم نے اس کا ایک انتظام کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بچے 1 سال دور حدیث کے لیے وقت دے دیں اور پھر مکمل عالم دین بن جائے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ایک راستہ الگ سے نکالا گیا۔ اس سال بھی دور حدیث سے فارغ ہونے والوں میں چند طلبہ وہ ہیں جو شروع سے مدرسے والے درس نظامی سے دورے تک پہنچے، اور کچھ طلبہ وہ تھے جو یہ 5 سالہ نصاب اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ڈگری کمپلیٹ کر کے پھر دور حدیث میں سند فضیلت حاصل کی۔ ایسے چند طلبہ بھی، ایسے بھی چند تھے جو آج صبح کی مجلس میں انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک راستہ نکالا، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا 3 سال پہلے سے 2020 سے حکومت ہند نے ایک نیا نظام تعلیم شروع کیا ملک کے واسطے، جو آپ NEP کے نام سے تعلیم یافتہ حضرات واقف ہیں، اور یہ نیو ایجوکیشن پالیسی نہیں، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، پورے ہندوستان کے لیے جو نیا نظام تعلیم موجودہ حکومت نے BJP کا تیار کرایا تھا سن 2020 میں، لاک ڈاؤن
کے زمانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقاعدہ ایک ایسا نظریہ، خاص آئیڈیالوجی، ایک خاص ذہنیت کو اس میں شامل کرنے کے واسطے انہوں نے باقاعدہ انڈر گراؤنڈ پہلے محنت کی، پھر ایجوکیشن کمیٹی کو حوالے کیا، اور ملک کی ایجوکیشن کمیٹی نے اس کو نوک پلک درست کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پتہ بھی نہیں چلا، بڑی دیر سے لوگوں کو پتہ چلا۔ تو جب علماء اسلام متوجہ ہوئے، دانشوران اسلام متوجہ ہوئے، تب تک بہت ٹائم باقی رہ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور وقت ختم ہونے جا رہا تھا اس مہلت کا جس میں آبجیکشن داخل کرنے کی گنجائش تھی، وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس وقت ہمارے اکابر علماء نے خود ریاست میں تلنگانہ کے کئی اکابر علماء نے دانشوران ملت کو لے کر کے اور ایجوکیشنلسٹ کو لے کر جو مذہبی اور دینی ذہن رکھتے ہیں، کئی میٹنگیں ہم لوگوں نے ہمارے اکابر علماء کے ساتھ کی، اور پھر ان کے لیے بہت اعتراضات اور جتنے اندیشے تھے، خطرے تھے، سب لکھ کر کے انٹرنیٹ پر ڈالے گئے۔ اور دارالعلوم دیوبند نے بھی اعتراض اپنا، جمعیت علماء نے بھی اپنا اعتراض داخل کیا، جماعت اسلامی نے بھی اپنے اعتراضات داخل کیے کہ یہ نظام ایک مخصوص کمیونٹی کے عقائد کو نقصان پہنچائے گا اور ان کے کلچر اور ان کی تاریخی تہذیب کو مٹا دے گا۔ یہ اعتراضات بھیجے گئے، 1,00,000 سے زائد اعتراضات آئے مختلف طبقات سماج کی طرف سے، لیکن کسی پر بھی توجہ دیے بغیر ایک چھوٹا سا بل بنا کر کے انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کر لیا اور اس ڈرافٹ کو منظور کرا لیا۔ اس طریقے سے NEP منظور ہو گیا، پھر راجیہ سبھا میں منظور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2023 غالباً 21 دسمبر 2023 کو باقاعدہ پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ جو نظام 2020 میں بنایا گیا تھا وہ اب پورے ملک میں نافذ العمل کر دیا گیا ہے، پورے ملک کے لیے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے، اور ملک کے 2.5 لاکھ منڈلوں میں اس پر باقاعدہ عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اس کا اعلان ہو چکا، اور اس وقت سے بھی ہم برابر اہل مدارس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نظام آئے گا تو اس وقت میں ہماری نئی نسل چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں رون دی جا رہی ہے، پیسی جا رہی ہے۔ ایک ہے RTE جس کا مطلب ہے قانون حق لازمی تعلیم، اس کو بھی اس حکومت نے، اگرچہ کہ یہ کانگریس نے بنایا تھا قانون، لیکن اس حکومت نے اس کو باقاعدگی دے دی، اور باقاعدگی دے کر عمل میں لے لیا کہ بھارت کا کوئی وہ بچی جس کی عمر 4 سال سے لے کے 18 سال تک ہو، وہ تعلیم میں ہی مشغول رہے گی اور اسے اسکول ایجوکیشن کرنا ہے، اور اس میں کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر یہ بچہ اسکول میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر گھر والے نہیں بھیج رہے ہیں تو ماں باپ کو نوٹس ایشو کی جائے گی کہ آپ کا بچہ اسکول میں کیوں نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ کارخانے میں ہے تو کمپنی کو نوٹس ایشو کی جائے گی کہ یہ بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا ہے، آپ کے پاس کیوں ہے۔ اگر یہ بچہ کسی دینی مدرسے میں ہوگا تو محتمم کو نوٹس آئے گی کہ یہ بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا ہے، آپ نے کیوں روک کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کرنے کا NEP کے ایکٹس میں ان سب چیزوں کی صراحت موجود ہے، اور یہاں تک موجود ہے کہ جو NCR ہے، نیشنل چلڈرن رائٹس، اس کو بھی انوالو کیا جائے گا اور ان کو استعمال کر کے کہا جائے گا کہ بچوں کے حق مارے جا رہے ہیں، پوچھو ان کے ماں باپ سے یا مدرسے والوں سے یا جو ہے کارخانے والوں سے یا دکان والوں سے، جہاں بھی ہے بچہ، ان سے پوچھو کہ بچے کا حق کیوں مار رہے ہو۔ اور یہ انٹرنیشنل تنظیم ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ نوٹس ایشو کر دے تو سوائے سامنا کرنے کی عدالت کے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے حقوق اطفال کی تنظیم، اس کو بھی تعلیم سے جوڑا گیا ہے اور NEP میں اس کو بھی لیا گیا ہے، صحت و طبابت کے شعبے کو بھی لیا گیا ہے،
اور ان سب کو لے کر یہ ایک نظام بنا دیا گیا ہے. ہر بچے کو پڑھنا کمپلسری ہے. جب تک کہ وہ 12ویں جماعت نہ نکال لے اس وقت تک اس کو پڑھنا کمپلسری ہے. یہ چکی کا ایک پارٹ ہے اور وہی پڑھنا ضروری ہے جو نیشنل ایجوکیشن کمیٹی نے بنا کر کے ہم کو نظام اور نصاب دیا ہے. یہ دوسرا والا پارٹ ہے. اس دونوں کے بیچ میں اس ملک کا ہر بچہ آ رہا ہے لیکن دوسروں کو پرواہ ہے نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم, پر مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں مسلم بچوں کے اندر سے توحید کی روح نکال لی جائے گی اور بھارت کلچر کے نام پر شرکیہ مزاج ان کا بنا دیا جائے گا. یہ شروع ہو چکا ہے کام, کئی ریاستوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہماری ریاست میں بھی آج کل کسی وقت آ جائے گا. 3 دن پہلے ہمارے بھارت کے طاقتور وزیر اعظم انہوں نے ایک بیان دیا تھا جو اخبار میں آیا, سارے اخبارات میں آیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 2024 کے الیکشن میں ہم کو یعنی بی جے پی کو 300 سے زائد ووٹیں ملیں گی اور این ڈی اے کو یعنی ان کے حلیفوں کو ملا کر ساتھیوں کے ساتھ 400 سے اوپر, اور ہم اس بہت مضبوط حکومت اگلی مرتبہ بھی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں. یہ کیا بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ اشارے کی زبان میں, ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیشہ پہلے اشارے کی زبان میں کچھ بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے حقائق آنا شروع ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے فیصلوں کا جو باقاعدہ پوری میڈیا کے ذریعے پورے بھارت کو اطلاع دی گئی ہے, یہ کیا بڑے فیصلے ہیں وہ وقت ہی بتائے گا, سمے بتائے گا. جب وہ وقت آئے گا تب وہ بڑے فیصلے کیا ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کون کون سے. کیا وہی ہیں جس سے بار بار ہمیں ڈرایا گیا ہے, یا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں جس کو وہ نافذ کرنے والے لانے والے ہیں. تو اب میں اہل مدارس سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کہہ رہا ہوں, اور خدا کرے کہ میں غلط ہوں تو بہت اچھا ہو کہ ایسا ہی ہو جائے, میری بھی خواہش ہے. لیکن اگر میں صحیح سمجھ سک رہا ہوں حالات کو تو پھر خدا کرے کہ ہمارے نظماء مدارس کو سمجھ میں آ جائے اور اہل علم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ہر 4 سال سے 18 سال کا بچہ اپنے متعلقہ کلاس میں ہونا چاہیے, 4 سال کا بچہ نرسری میں ہونا چاہیے, 5 سال کا بچہ اس کے اوپر, 6 سال کا بچہ اس کے آگے, ایسے ہوتے ہوتے 18 سال کا بچہ 12ویں میں ہونا چاہیے. جب یہ ہونا کمپلسری ہے اور نہ ہو تو جواب دینا پڑے گا, جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کے مدرسے میں کون سی عمر کے بچے پڑھتے ہیں؟ آپ کے مدرسے میں یہی 8, 9, 10 سال سے لے کر کے 18 سال تک کے بچے پڑھتے ہیں. ان کو وہاں چلے جانا چاہیے تو یہاں کون پڑھے گا؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے, لمحہ فکریہ ہے جو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اس لیے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان جتنے دینی مدارس کے ذمہ داران ہیں وہ اسکول ایجوکیشن شروع کریں اور ہم یہ بول سکیں کہ بھائی آپ یہ بچے کو جو پڑھانا چاہ رہے ہیں پڑھ رہا ہے نا, اب اس کے علاوہ خارجی وقت میں وہ کچھ دین بھی سیکھ لے رہا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ NEP میں کہا گیا ہے کہ ہم کسی کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف نہیں ہیں اور ہم کسی بھارتی شہری کے مذہب کے اندر مداخلت نہیں کر رہے ہیں. ان کو پڑھنے کا حق حاصل ہے مگر 12ویں پڑھ کے پڑھو جو بھی پڑھنا ہے, یہ کہہ رہے ہیں وہ. اب اس سے کون سی عدالت کہے گی کہ صاحب نہیں وہ لوگ غلط بول رہے ہیں, تم لوگ صحیح بول رہے ہو؟ عدالت بھی تو یہی بولے گی کہ بھائی اچھی بات بول رہے ہیں نا کہ بچے 12ویں تک پڑھے, وہ کیا غلط بول رہے ہیں حکومت والے؟ تو ہم بالکل غفلت میں اس وقت میں ہیں, عجیب صورتحال ہے اس وقت میں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے خلاف جتنی عالمی سازشیں ہو رہی ہیں اور جتنے ملک میں پلان بن رہے ہیں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں, اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا مسلمانوں کا برف دان میں سو جانا اور مسائل کو ٹھنڈے کر کے چھوڑ دینا جتنا سنگین مسئلہ ہے.
اتنا سنگین مسئلہ، وہ مسائل نہیں ہے جو ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں، جن سے ہمیں ڈرایا جا رہا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ جب انگریزوں کی حکومت ہوئی ہندوستان میں تو انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں، ہندوستانیوں کو، سارے ہندوستانیوں کو کرسچن بنانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ سے بڑے بڑے مبلغین و داعی بلائے گئے اور ان لوگوں کو یہاں باقاعدہ تنخواہوں پر رکھ دیا گیا اور وہ مناظرے کرتے تھے، ہر قوم کے لوگوں سے مذہبی مناظرے شروع کیے، بڑے بڑے عجیب غریب سرگرمیاں چلی، مذہبی تصادم اور مذہبی ٹکراؤ۔ تو کیا ہمارے علماء خاموش رہے؟ ہمارے علماء خاموش نہیں رہے۔ ایک طاقتور برٹش گورنمنٹ ہے، رہنے دو، اب تو مذہب کی بات ہے نا، مذہب ہمارا حق ہے، ہم مذہب کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ چنانچہ مذہب کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے۔ تاریخ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو فراموش نہیں کر سکتی کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے عیسائی بڑے بڑے مبلغین اور داعی اور علماء کو ناخن چنے چبوا دیے، ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور کیا مسٹر آتھم کو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے، اور پھر وہ یہاں سے بھاگ کر کے عربوں کو بھٹکانے کے لیے چلا گیا، اور جب مصر کے اندر جا کر مصری مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگا کہ میں ہندوستان کے علماء کو ہرا کے آیا ہوں، اور اب آپ لوگوں میں کون ہے عرب میں جو مجھ سے مناظرہ کر سکے اور میں اپنے مذہب کو، اسلام کو سچا ثابت کر سکے، کوئی ہے تو مقابلے کے لیے چیلنج۔ وہاں کی حکومت نے شریف مکہ کو اطلاع دی کہ اگر آپ کے پاس حجاز میں کوئی اچھا بڑا عالم ہو جو اتنے بڑے چیلنج کرنے والے کا مقابلہ کرے، تو وہاں بھی کوئی تیار نہیں ہوا کہ صاحب اتنے بڑے آدمی سے کون مقابلہ کرے۔ وہاں تو سیاسی جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں، اور بدعات و خرافات سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے علم میں بہت کم تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، کیرانہ ہندوستان کا ایک قصبہ ہے، وہاں کے ایک عالم دین حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں اشتہار ہوا باقاعدہ مکے میں، اگر کوئی عالم ایک بہت بڑے عیسائی پادری سے بحث کر سکتا ہے تو حکومت سے رابطہ کرے۔ حضرت کے علم میں بات آئی، اخبار دیکھا، ارے کون ہے بھائی وہ اتنا بڑا آ کے یہاں پر چیلنج کر رہا ہے عربوں کو؟ پتا چلا کہ وہی ہے جو ہندوستان سے ہم بھگا کے نکالے ہیں، وہ بھگوڑا یہاں آ کے چیلنج کر رہا ہے۔ بس حضرت نے اپنا نام لکھا دیا کہ ہمارا نام لکھو، ہم اکیلے دیکھ لیں گے اس کو، کافی۔ اور جیسے ہی ان کو بھیجا گیا مصر، اور حضرت رحمت اللہ کیرانوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوار و برکات سے معمور فرما دے، پوری ملت کی دعاؤں کے حقدار ہیں، تیار ہو کے فوراً وہاں سے سعودیہ سے پہنچ گئے، جب سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس کہلاتا تھا، وہاں سے مصر پہنچے، اور اس کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا جواب دینے کے لیے آ گئے ہیں ایک عالم دین۔ کون ہے؟ تو رحمت اللہ کیرانوی راتوں رات مصر چھوڑ کے بھاگ گیا اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر حضرت نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، اس کا نام ہے اظہار الحق۔ اظہار الحق کے نام سے جو کتاب لکھی، اس کتاب میں موجودہ بائبل کے ایکس رے رپورٹ بنا دیا اس کو، کتنی غلطیاں ہیں، کتنے ٹکراؤ ہیں، کتنے تضاد ہیں، کتنے جھوٹ ہیں، سب نکال کے حضرت نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور اظہار الحق جب چھپی تو برٹش گورنمنٹ کے دارالعوام میں، یعنی اس وقت کی وہاں کی پارلیمنٹ میں وہ کتاب پیش کی گئی، اور وہاں کے علماء عیسائیت کا ایک بورڈ اس کا جائزہ لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو یہ ہدایت دی کہ اگر اس کتاب پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو دنیا میں عیسائیت کا بیج ختم ہو جائے گا، اس کتاب پر پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی پابندی لگائی گئی، اور انگلینڈ میں بھی اس پر پابندی لگائی گئی اس کتاب کو، لیکن آج بھی وہ کتاب موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ
بھی چھپا ہوا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کو انگریزی میں بھی منتقل کر دیا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے. اسی اظہار الحق سے آپ نے ایک نام سنا ہوگا احمد دیدات صاحب کا، جو کسی زمانے میں عیسائیوں سے زبردست مناظر تھے، پوری دنیا میں ان کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے. وہ عالم دین نہیں تھے، بنگلور آئے تھے. بنگلور میں ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کہا کہ میں چرچ کے سامنے بیچا کرتا تھا چائے، ٹی اسٹال تھی میری، اور چرچ سے جب تیار ہو کے بچے نکلتے تھے چھٹ کے تو میرے پاس چائے پینے آتے تھے، اور ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف دماغ بنایا جاتا تھا وہ کوسچنز میرے سے کرتے تھے، اور میں ان کو جواب نہیں دے پاتا تھا کیونکہ میرے پاس اس کی معلومات نہیں تھی. ایک دفعہ میں اپنی دکان کے لیے ردی خریدنے گیا تو اس ردی میں مجھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی ایک پرانی کتاب بھی ملی. اس کتاب کو جب میں نے پڑھا ایک ایک بات کا جواب اس میں تھا تو میری ہمت بڑھ گئی. میں ان سے جواب دینے لگا، پھر اتنی ہمت بڑھی میں پوچھنے لگا ان سے سوالات. وہ کہتے تھے کہ بد اندر جا کے پوچھ کے آتے ہیں. پھر وہ فادر سے پوچھتے تھے، اس نے منع کر دیا کہ اس سے بات مت کرو، تو اور ہمت بڑھ گئی. اور یوں ہوتے ہوتے وہ دن بھی آیا کہ جب احمد دیدات صاحب نے پورے ورلڈ کے میڈیا کو خطاب کر کے کہا تھا کہ پوپ پال یعنی پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم عیسائیت کے، اگر وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں تو وہ جہاں کرنا چاہیں وہاں پر آنے کا خرچ بھی میں دوں گا اور بات کرنے کے سب سارے مصارف بھی میں کروں گا، لیکن مجھ سے بات کریں کہ اسلام حق ہے یا عیسائیت حق ہے. تو ایک عالم ہے جس کا فیض کتنا ہے اور کہاں تک پھیل گیا ہے. اس وقت جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں وہ بھی اس میدان میں ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں اور اس سے بہت بڑے بڑے اسکالر متاثر ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے احمد دیدات کے کیسٹوں کو سن کر سیکھا ہے، ان کا ہی کہنا ہے، انہوں نے ہی بیان کیا ہے. یہ تو بات پھر جا رہی نا مولانا رحمت اللہ کیرانوی پر. جہاں بھی جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ کے اس بندے کے مقسوم میں اور اس کے اعمال نامے میں جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی اس کے لیے کھپا دی کہ اسلام پر آنچ نہ آنے پائے. مقابلہ کیا علماء نے. مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام، پنڈت آنند سرسوتی سے اور جو ہے ہندو مہاسبھا کے بڑے بڑے لیڈروں سے ایسے مضبوط مناظرے کیے ہیں کہ آج وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، پر مسلمانوں کو اس کا علم نہیں. آج بدتمیزیاں چل رہی ہے سوشل میڈیا میں، اس وقت بدتمیزیاں نہیں تھیں، اس وقت دلائل سے گفتگو کرتے تھے. ہندو مہاسبھا آریہ سماج کے لوگ، ہندو مہاسبھا کے لوگ وہ باقاعدہ بحث کرتے تھے، علمی دلائل پر گفتگو کرتے تھے، اور حضرت حجت الاسلام ان کو ہر جگہ نیچا دکھاتے تھے اور ناکام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کامیاب ہوتے تھے. ان کے پاس وہ علم تھا، وہ معقولات سے بات کرتا تو معقولات سے جواب دیتے تھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پھر سے ایک کیا جائے اور ایک کر کے وہ مصلحتیں اب نہیں رہی، پرانی مصلحتیں ہی لوٹ کے آ گئی ہیں. اس لیے ہیں اس مجمع کے اندر، شاید آپ کے ذریعے سے وہاں تک یہ بات پہنچے، اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے. یہ کوشش کی گئی تھی لاک ڈاؤن کے دوران ایک ایسا سسٹم بنا لیا جائے جس سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ یہ پڑھائی ڈھال بھی بن جائے درسوں کے قائم رہنے کے سلسلے میں، اور یہ پڑھائی دعوت کی ضرورت اعتبار سے علماء کی ضرورت پوری کرنے کا سبب بھی بن جائے. اس کے لیے دو مقاصد کے ساتھ، ڈبل مقصد کے ساتھ اس کا ایک نظام بنایا گیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں اتنے ہیں، کبھی خالی وقت آپ آ کے دیکھیے، ہمارا انتظامیہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیسے سنبھالیں بچوں کو. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے داخلہ دیا ہے گزشتہ 2 سالوں میں، اور آگے بھی یہی ارادہ ہے. انتظامیہ سے ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی کرو بھائی، تکلیف اٹھاؤ، جتنی بھی تکلیف اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لینا ہے تاکہ ہم بیسکلی ان کو ایک سسٹم کا پابند بنا کر لے کے چلیں.
اور چند برس کے بعد ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جائے کہ دینی مدرسے میں بچہ داخلہ لے گا تو حافظ بننے تک اتنی جماعتیں پڑھ چکا ہوگا اور عالم بننے تک وہ گورنمنٹ کے مطالبے کے مطابق 12 جماعتیں بھی پڑھ چکا ہوگا۔ ایسا نظام بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑا کہ کم سے کم 8 سال کی عمر سے بچے کو لینا پڑا۔ NEP میں کہا گیا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ 6 سال کی عمر سے بچے کو داخلہ دینا چاہیے، لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ 4 سال کی عمر میں بچہ تحمل علم کے لائق ہو جاتا ہے، لہذا سرکار ایک ایسا فریم ورک بنا رہی ہے کہ 4 سال کی عمر سے ہی بچوں کو اسکول میں داخلہ دلایا جائے گا۔ یہ جتنے میں آپ کو ایکٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ قومی تعلیمی پالیسی میں پڑھ لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ 4 سال کی عمر سے سائنس بتا رہی ہے کہ بچہ تحمل علم کے لائق ہو جا سکتا ہے، اور یہ بحثیں تو ہمارے ہاں مدارس میں دور حدیث کے پڑھانے کے دوران میں، کتب حدیث کے دوران میں اٹھتی ہیں کہ تحمل علم کے لائق بچہ کب ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے محمود بن ربیع کی حدیث موجود ہے کہ 5 سال کی عمر کا قصہ سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر نبی آئے تھے، کنویں کا پانی ڈول میں سے لے کر میرے منہ پہ کلی فرما دی تھی پیار اور محبت سے۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ 5 سنین، اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ اس کو بھی کوڈ کیا محدثین نے کہ تحمل علم، روایت علم الگ چیز ہے، تحمل علم الگ چیز ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے تو سائنس اب کہہ رہی ہوگی بھئی ہمارے محدثین تو پہلے ہی کہہ چکے کہ 4 سال کی عمر واقعی تحمل علم کے لائق ہے۔ اب سائنس کی بنیاد پر نیا قومی تعلیمی نظام 4 سال سے بچوں کو گود لے لینا چاہتا ہے، گھروں سے ہٹا لینا چاہتا ہے، گھروں سے ہٹا کر اسکول میں لے آنا چاہتا ہے، اور اسکول میں لا کر جو کچھ پڑھانا چاہتا ہے۔ اس نصاب تعلیم کے 2 رخ ہیں، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ وہ اس دور کا سب سے اچھا، سب سے سہل اور سب سے شاندار نظام تعلیم ہے، نیا قومی تعلیمی نظام۔ اس کو ہر اعتبار سے آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تمام ایجوکیشنلسٹ اس ملک کے ماہرین تعلیم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا نظام بنایا ہے۔ جنہوں نے بنایا ہے وہ تعلیم کے میدان کے ہیرو ہیں، انہوں نے بنایا ہے۔ اس لیے اس کا یہ پہلو کہ یہ نظام تعلیم بہت آسان، بہت عمدہ اور تمام علاقوں اور ریاستوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ میں جو چیز ہے وہ فکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو رنگ دیا ہے وہ رنگ سیکولر نہیں ہے، اس رنگ کو بھارت کلچر کے نام پر مشرکانہ رنگ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور اسی پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نسلوں کا آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم کا کام نہیں ہے یہ پورے مسلمانوں کو اپنی اولاد کے بارے میں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ایسے دور میں ہم ہیں جب سوشل میڈیا کا غوغا اور سوشل میڈیا کا بیکار کا شور اور اس سوشل میڈیا کا ہنگامہ جس میں کوئی مقصد نہیں ہے، اس ہنگامے میں ہمیں مشغول کر کے ہمیں سنجیدہ سوچ سے محروم کر دیا گیا، ہمیں مقاصد کے لیے غور کرنے کی صلاحیتوں سے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں ان چیلنجز کو جو ہمارے سامنے درپیش ہیں، ان مسائل کو جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے والے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں سوچ رہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا نظام تعلیم لایا ہے تو آپ کا شکریہ، لیکن اس کا جو پہلو ہماری نسل کو توحید کے اعتبار سے ضرر پہنچانے والا ہے، اس کا تریاق ہمیں لانا ہے، اور ہم لے آئیں گے اور ہمیں کھلا لیں گے۔ بہت دن ہمارے بچپن کی بات ہے، ہردو اشرف المدارس میں، وہاں بندر بہت تھے لیکن اس زمانے میں وہ کویلی کا تھا،
اس کے اوپر آتے تو سب توڑ پھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے، پھر سے اس کو سنبھالو، درست کرو، ایسا چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بعض طالب علموں نے کہ کیا مصیبت ہے، اس سے کیسے بچا جائے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ آٹے کے اندر دوا، چوہے مارنے کی دوا ملا کر کے اس کو وہ روٹیاں چھپر پہ رکھ دی کہ آنے دو، کھانے دو، مر جانے دو، 10-20 سوچ کے رکھ دیا۔ جیسے روٹیاں رکھی گئی، تھوڑی دیر میں بندروں کا جھنڈ آ گیا، روٹی تو ان کے لیے بڑی چیز تھی، تب آ کے وہاں پر جمع ہو گئے اور آ کر کے انہوں نے روٹیاں اٹھائیں اور پھر وہیں رکھ دی، کوئی بھی توڑا نہیں، کوئی بھی کھایا نہیں، روٹی اٹھائی اور وہیں رکھ دی، اور سب لوگ دور جا کے اطراف اکڑو بیٹھ گئے تھے۔ اور ایک مہا بندر تھا، وہ مہا بندر جو نکل کے گیا، کیا ہوگا، کافی دیر کے بعد وہ اپنا اچھی خاصی کچھ گھاس، کچھ پتے، کچھ لے کے آیا اور وہ لا کے وہاں ڈال دیا۔ ڈالتے ہی سب بندر اٹھے، انہوں نے روٹیاں بھی کھا لی، وہ گھاس بھی کھا لی، اور وہ زہر کا تریاق تھا جو ان لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ اپنا تریاق لے کے آئے اور لا کر کے اپنا روٹی بھی کھا لی، پیٹ بھی بھر لیا اور ضرر سے بھی بچ گئے۔ اب آپ کو NEP کے تحت بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور کوئی تریاق لانا ہے کہ اس کے زہر سے اپنے بچوں کو بچا لو۔ بندر کو آ سکتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں آ سکتا؟ جب ناظرہ 3 سال میں پڑھ لے گا بچہ تو اس وقت تک 11 برس کا ہو جائے گا یا 12 برس کا ہو جائے گا، اس کے بعد حفظ میں جائے گا۔ پورے حفظ کو 3 سال میں کرایا جائے، بچے کم و بیش 2، 2.5، 3 میں حفظ کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 3 سالہ نصاب رکھا گیا حفظ کا، اور اس 3 سال کے دوران میں، پورے 3 سال کے دوران میں 2 سبجیکٹ کر کے 7ویں جماعت کو مکمل پڑھایا جائے اس کو۔ یہ 7ویں جماعت مکمل پڑھ لے حفظ کے دوران میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ حفظ میں ٹائم بہت زیادہ قرآن کے لیے دینا پڑتا ہے، اور جب اس کے بعد حافظ ہو جائے گا تب تک یہ 13 یا 14 برس کا ہوگا، عالمیت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 15 سال کا بچہ ہوگا۔ یہ عالمیت میں جائے گا تو عالمیت اول میں 8، دوم میں 9 اور سوم میں 10 پڑھایا جائے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمیت کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی رہیں، اور یہ نظام بھی الحمدللہ یہاں پر چل رہا ہے۔ تو ابھی ابتدائی نظام چل رہا ہے جو بالکل چھوٹے بچوں کو لے کر کے ہم انہیں ناظرے میں اتنا پڑھانا چاہتے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، اور آگے عالمیت میں چل رہا ہے۔ یہ جو بچے تھے آپ کے سامنے کچھ انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا، یہ عالمیت میں پڑھنے والے بچے ہیں، یہ اول، دوم، سوم کے طلبہ ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ جو ان کے لیے 8 گھنٹیاں ہیں، 4 گھنٹیاں صرف و نحو اور دینی علوم کے واسطے ہیں، اور 4 گھنٹیاں عصری علوم کے واسطے ہیں، جو ماسٹرز ہمارے پاس الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اور جو ان کے صدر اور ذمہ دار ہیں، جن کا بچوں نے اپنی اختتام پر شکریہ ادا کیا، ماسٹر حفیظ صاحب ہیں، مفتی احسان صاحب ہیں، اور دفتر تعلیمات ہے یہاں کا، یہ سب نے مل کر کے اس کو توجہ دی ہے، اور اس توجہ کے نتیجے میں الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے ہر سال جو بچے 10th کا ریگولر ایگزام لکھ رہے ہیں اس کو کامیاب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اپنی دینی تعلیم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سر دست ہم نے 10th تک کے لیے رکھا ہے، کیونکہ ابھی 10th کی مانگ ہے۔ جب NEP کا نفاذ ہو کر 12ویں کی مانگ کی جائے گی تو انشاءاللہ 4 اور 5 میں 12ویں تک بھی بچے کو پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو وہ ہمارا مذہب کی تعلیم کا بھی مشکل ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے ہمیں اس کو ڈھال بنا کر کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ نظام چل رہا۔ ابھی حفظ کا ہمارا شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ 2 سال والے بچے تیسرے سال کے بعد حفظ میں جائیں گے تو 7ویں کا بھی انشاءاللہ بہتر نظم بن کر یہ چین پوری نیچے سے اوپر تک چلے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ قاعدے میں داخلہ لے کر وہ اول جماعت میں بھی داخلہ لے گا،
اور پنجم میں انشاءاللہ 12ویں بھی پڑھے گا اور عالمیت کی پنجم کا بھی امتحان دے دے گا. اور یہ ترتیب اس طریقے سے بنائی گئی ہے. ہم پرعزم ہیں، باحوصلہ ہیں، کرنے کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، جگہ کم ہے، بچوں کو بٹھانے کلاسز میں پڑھانے کی تک جگہ نہیں ہے. پردے باندھ کر پارٹیشن کر کے کسی بھی طریقے سے جیسے ممکن ہے ہم ایک نیا نظام تعلیم متعارف کرانے میں سنجیدہ ہیں اور یہ ملت کے حق میں ہے. ہم اپنے بڑوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر و بزرگوں کے خلاف نہیں ہیں. ہمارے مفتی احسان صاحب نے جب اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک مضمون لا کر رکھا اور اس میں انہوں نے کوشش کر کے تلاش کر کے نکال کے دکھایا کہ یہ جو بات آج ہم آپ کو مدرسے کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، یہ درد علامہ یوسف بنوری کے سینے میں بھی تھا اور یہ درد حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں بھی تھا اور یہ درد بڑے بڑے اکابر علماء کے ذہنوں میں تھا کہ نظام بدلنا چاہیے، نظام بدلنا چاہیے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روایت پسند ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی بڑے سے بڑے محسن کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو. اتھارٹی ہیں علامہ یوسف بنوری علماء میں، مفتی شفیع صاحب اتھارٹی ہیں، لیکن ان کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور پھر بعد میں تو بہت سے علماء نے توجہ دلائی. خدا کرے کہ یہاں جو مدرسے والے ہیں ان کی سمجھ میں بات آئے اور خدا کرے کہ وہ زمانے کے حالات کو سمجھ لیں، مشکلات کو سمجھ لیں، نہ مشکلات سے گھبرائیں اور نہ حالات سے ڈریں بلکہ تریاق لائیں. مگر اب ایسا لگ رہا ہے تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود. ایک نسل کو کھونے کے بعد شاید ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. الامان الحفیظ. میں شکر گزار ہوں ہمارے تمام اساتذہ کا جو دینی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں، ان تمام اساتذہ کا جو عصری تعلیم پہ محنت کر رہے ہیں، اور ان تمام اساتذہ کا جو قرآن مجید کی تجوید و تحفیظ پر محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے منتظمین کا، ہمارے ٹرسٹیز کا، ہمارے معاونین کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ قافلہ ہمارا اسی طریقے سے سرگرم عمل رہے، حوصلہ نہ ہارے، آگے بڑھتا رہے، دنیا ہمارے لیے زہر لاتی رہے اور ہم اس کا تریاق نکالتے رہیں اور ہمارے نبی کی امت کو زندہ رکھے ہوئے رہیں. اللہ پاک اس کی توفیق بھی دے اور اللہ پاک اس کے وسائل بھی دے اور اللہ پاک اس کی ہمت بھی دے اور اللہ پاک اس کی سمجھ بھی دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ میں نے آپ کے سامنے مدرسے کے حوالے سے بات کی ہے. آج مجھے یہاں بیٹھنے کے بعد خیال آیا کہ مجھے اس وقت میں مدرسوں کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس آنے والوں کی، چاہے وہ اصلاحی مجلس میں آتے ہوں، ایک بڑی تعداد علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے، نظماء کی ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو بہت اہم موضوع سمجھ کر آج آپ کے سامنے یہ امانت رکھ دی ہے. اب رہیں ہم نہ رہیں لیکن ذمہ دار آپ ہوں گے اگلی نسلوں کی حفاظت کے واسطے. دوسری بات، یہ محفل جو ہے وہ ان بچوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے داہنے بائیں، ان کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے اور بہت سے سرپرست بھی ان کے اس میں موجود ہیں. ان کے لیے تو شاید یہ میرا پہلا والا ٹاپک زیادہ سمجھ کا نہیں ہوگا، لیکن وہ تو اپنے بچوں کی خوشی میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس سے متعلق تھوڑی بات عرض کر کے پھر ہم مجلس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ بچے اس وقت میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سال قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے. ابھی اسی مہینے میں رجب کے اپنا آخری سبق بھی سنایا ہے. تبرکاً آخری سبق پڑھا بھی دیا جاتا ہے اس محفل میں تاکہ ان کے ماں باپ بھی خوش ہوں اور ان کو بھی ایک عزت افزائی کی جائے. کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے حفاظ کو دنیا والوں کی عزت افزائی کی. چاہیے تو یہ کہ ہر مومن ان کی عزت کرے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ محتاج نہیں ہے. جن کو اللہ عزت دیتا ہو، جن کو فرشتے عزت دیتے ہوں اور جن کو نبی عزت دیتے ہوں، ان کو کس کی عزت کی ضرورت ہے؟ کون عزت دے نہ دے. قرآن کے حافظ کو اللہ کے نبی نے عزت دی ہے. قرآن کے حافظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک مالک بن حویرث ایک صحابی ہے جو گاؤں سے چند نوجوان مل کر آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد مدینے میں رہ کر کچھ دنوں میں
دین سیکھا تھا۔ غالباً 20 دن وہ وہاں مدینہ منورہ میں رہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور اس میں نماز کی پابندی کا حکم دیا اور گھر والوں کو نماز سکھانے کا حکم دیا۔ اور نماز چونکہ اس دور میں بے جماعت نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے امامت کے بارے میں ان کو مسئلہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا یؤمکم اقرؤکم بالقرآن، آپ لوگوں کا امام وہ بنے گا جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، قرآن زیادہ پڑھتا ہو، وہ آپ کی امامت کرے گا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت دے دی ہے، جب بھی خدا کے حضور میں اور کائنات کے رب کی بارگاہ میں مسلمان کھڑے ہوں گے عجز و نیاز کے واسطے، تو اس جماعت کی امامت کرے گا اور اس جماعت کی نمائندگی کرے گا اقرؤکم بالقرآن، جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اعلمکم بالسنہ، پہلے اقرؤکم بالقرآن فرمایا، قرآن مجید کا جاننے والا، قرآن مجید کا حافظ، قرآن مجید کا قاری۔ یہ عزت کون دے رہا ہے؟ یہ عزت امام الانبیاء دے رہے ہیں حافظوں کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد میں بہت خوفناک شکست درمیان میں ہو گئی تھی اور اس شکست میں 70 صحابہ جاں بحق ہو گئے تھے، شہادت کا جام نوش کر دیے تھے، اور شام ہونے تک اللہ کے نبی خود اتنے زخمی ہو گئے تھے، چور چور ہو گئے تھے زخموں سے۔ آپ کے سر مبارک میں لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں گھس گئی تھی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی رات بھر کے خون روکا تھا، اور حضرت علی نے ایک ڈھال میں پانی لایا تھا جس سے حضرت فاطمہ نے چہرے سے خون دھویا تھا۔ حضرت علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی تھی، حضرت علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی شام میں شہداء کی تدفین کا انتظام کر رہے تھے حضور علیہ السلام۔ شہداء کی تدفین کی جا رہی تھی، ایک ایک قبر میں 10 شہیدوں کو رکھا جا رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام خود قبر میں اترتے تھے اور خود قبر میں اتر کر اتنی زخمی حالت میں، اتنی کنڈیشن آپ کی تکلیف کی تھی، اس میں اترتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ 10 میں سے اقرأ کون ہے، کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ بتایا جاتا کہ فلاں صاحب بہت قرآن والے، ان کو قبلے کی طرف پہلے رکھتے تھے، پھر ان کے پیچھے دوسرا اس سے کم قرآن جاننے والا، پھر اس سے قرآن کم، اس ترتیب سے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں نے قرآن کے حامل کو حیاً و میتاً مقام امامت عطا کر دیا ہے، ان سے آگے کوئی نہیں ہے، ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور برزخ میں بھی انشاءاللہ، حشر میں بھی اور انشاءاللہ جنت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حاملوں کو، مگر شرط یہ ہے کہ حفاظ قرآن کا حق بھی ادا کریں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھولیں نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھیں کہ اس میں ان کے رب کا کیا پیغام ہے۔ نمبر 3، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے حلال کو حلال مانیں، اس کے حرام کو حرام مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور نمبر 4، اس قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک عام کرنے کی اپنی بساط بھر کوشش ضرور کریں۔ یہ حقوق قرآن ہیں، اور جو حقوق القرآن ادا کرے گا اس کے لیے کائنات میں، زمین میں اور آسمان میں اس سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ بڑا مقام دے دیا گیا ہے۔ اب اس عزت کے بعد جو نبی نے دی ہے، ہم کیا اسٹیج پہ بٹھا کے ایک چھوٹا سا رومال باندھ کے اور ایک چھوٹی سی سند دے کے کیا عزت کریں گے؟ یہ تو صرف ان کے دلوں کو خوش کرنا ہے اور ان کے ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ کتنے سال انہوں نے محنت کی، کتنی چھوٹی عمر میں لا کے ڈال دیے بچے۔ میں یہاں سے آتا جاتا رہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے یہیں پر رہتے ہیں، ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے کوئی آ کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی آ کے مسافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی چھوتا ہے اور کوئی کپڑا پکڑتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ کیسی مائیں ہیں جنہوں نے قرآن کی خاطر ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ بچے سینوں سے لگا کے رکھنے کے قابل تھے، یہ بچے لا کر دارالاقامہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کتنا بڑا ایثار کیا ہے اس ماں سے۔ اس ماں سے بھی میں کہوں گا اب اپنے بچوں کو بگڑنے مت دو، تاکہ وہ عزت تمہیں ملے، وہ اجر ملے، وہ ثواب ملے جو قربانی تم نے دی ہے، سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ اس عمر کے بچے ہیں جس عمر کے بچوں کو
अच्छे अच्छे लोग नहीं छोड़ सकते, नहीं जुदा कर सकते। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको संभालते संभालते परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चे हैं, उनको देख के रहम आता है। ये घर में रहने के काबिल थे, ये अपनी माओं के गोद में खेलने के काबिल थे, ये अपने बाप के सीने से चिमटने के काबिल थे, ये अपने भाइयों के साथ खेलने के लायक थे, लेकिन ये इसकी माँ ने, इसके बाप ने इसको कुरान पढ़ने के लिए सीने से जुदा कर दिया। अल्लाह उन माओं को जज़ाए खैर दे। माँ की ममता तड़पा के रख देती है। कभी रातों में उसको उसका बच्चा याद आता होगा, कभी उसकी पूरी रात की नींद बर्बाद हो जाती होगी, लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए उसने अल्लाह की किताब के खातिर कुर्बानी दी है, ईसार किया है। इस ईसार का इन्होंने कितने दिन यहाँ मेहनत की, कितने दिन मदरसे का दाल खाना खाया, कभी इनको मूड नहीं होगा, खाया नहीं जाता होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, भूखे रह गए होंगे, नहीं खाए होंगे, एक दो निवाले ही खाए होंगे, कभी इन्होंने बिस्किट खाकर उस दिन उसका मुबादला कर लिया होगा, क्या किया होगा, कभी इन बच्चों को बुखार रहा होगा, कभी इसके बावजूद मौलवी साहब ने डांटा होगा, कभी इन बच्चों की अंदर से तबीयत नासाज होगी, फिर भी इनको खड़ा करके पढ़ाया गया होगा। अल्लाह पाक सब कोताहियों को माफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों के साथ जो हक तलफी हुई है उसे दरगुजर फरमा दे। और अल्लाह पाक जो कुछ भी हुआ है अनजाने में, नादानी से, ये बच्चे इतने मरहलों से गुजरे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और आज इनको हाफिज कुरान का लक़ब मिला है। किसने दिया है? अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल हाफिज है, अल्लाह ने अपना नाम दे दिया, इससे बड़ा एजाज क्या होगा? कौन सी तहनीयत हम देंगे और कौन सा गिफ्ट इनको देंगे जब अल्लाह ताला ने इनको अपना नाम दे दिया है। ये हामिलीन कुरान, ये हाफिज़ीन कुरान है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब वो हाफिज हम इन बच्चों को कहते हैं जिनको कुरान पूरा का पूरा याद है, कितनी इज्जत वाले हैं। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब संभली शेखुल हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने एक दफ़े यहाँ पर इसी मैदान में इन्हीं बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के अख्तिताम पर फरमाया था कि अगर अखबार में आ जाए या यूट्यूब पर कहीं आजकल सोशल मीडिया पे आ जाए, एक साहब ने घर में बैगन काटा था तो उसमें अल्लाह लिखा हुआ था, तो सारे मोहल्ले वाले जाएंगे और औरतें पल्लू ओढ़ के जाके देखने के लिए जाएंगे, जियारत करेंगे और उसको चूमेंगे। पता चले कि एक औरत रोटी सेक रही थी तो उसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया, तो चलो अब देखने के लिए मोहल्ला सारा जा रहा है। अल्लाह रसूल से मोहब्बत ही की बात है, लेकिन तुम जिस चीज की इज्जत कर रहे हो वो कोई हकीकत नहीं है, वो एक हमारा तखय्युल और तसव्वुर है। लेकिन तुम्हारा वो बच्चा मोहल्ले का जिसके सीने में कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, जिसके सीने में 30 पारे महफूज किया है, और जो कुरान मजीद की कहा जाता है 6666 आयतें जुबान से निकलता है और 10 बरस तक पढ़ता रहा है और एक बैठक में बैठकर पूरा सुना करके आया है। कौन माँ है जो उसको चूमना चाहती है? कौन बाप है जो उसको इज्जत देना चाहता है? कौन महल्ले वाले हैं जो उनके घर आकर उनके बच्चे को देखना चाहते हैं? कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह की इतनी आयतों की। आपको आसमान पे बदली में कुछ लिखा हुआ दिखा तो आप उसके फोटोज लेके चूम रहे हैं, और आपके घर में एक ऐसा बच्चा है, मोहल्ले में एक ऐसा बच्चा है, मासूम है, नाबालिग है, और उसके सीने में अल्लाह का पूरा कुरान है। जो अल्लाह ने पढ़ा है वो पढ़ता है अपनी जुबान से। अल्लाह ने भी पढ़ा है, नबी ने पढ़ा है, सहाबा ने पढ़ा है, जिब्राइल ने पढ़ा है, तो तुम्हारे मोहल्ले का बच्चा भी पढ़ता है। कोई वैल्यू है, कोई इज्जत है। अफसोस है मुसलमानों की इस जो है नाकदरी। मा कदरुल्लाह हक़ क़दरी, अल्लाह खुद शिकवा कर रहा है। मा कदरुल्लाह हक़ क़दरी, बंदों ने मेरे कदर नहीं की, लोगों ने, बंदों ने मेरी नेमतों की कदर नहीं की। क्या कदर हाफिज की आप कर रहे हैं सर? क्या कदर कर रहे हैं आप हाफिज की? आपके घर के अंदर जो बर्तन धोने के लिए आ रही है, आपके कार का जो ड्राइविंग करने के लिए आ रहा है, उसकी तनख्वाह की आधी तनख्वाह आप मस्जिद में हाफिज कुरान को दे रहे हैं। बास जगह आधी भी नहीं कहा जा सकता।
کیا ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں وہ کلا نہیں ہے؟ لائرس نہیں ہیں، ڈاکٹرس نہیں ہیں، انجینئرس نہیں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، بزنس مین نہیں ہیں جو اسی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے کبھی پوچھا کہ پیش امام صاحب، صدر صاحب آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ پوچھا کبھی؟ آپ کے گھر میں 50 60 70 ہزار بچہ بھیج رہا ہے باہر سے کما کے، اور وہ بھی کم پڑھ رہے ہیں، اور پیش امام صاحب کے گھر میں آپ سے زیادہ بچے ہیں اور ان کو 8,000 بہت ہو گئے نا مولانا، اس سے بڑھ کے 9,000 10,000۔ علامہ الحفیظ، کیا یہ قوم سکسس ہو سکتی ہے معاشرے میں؟ کیا یہ قوم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ہم ہمارے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی نہ مانگنا اور کبھی نہ کہنا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ ہم ہمارے علماء سے کہتے ہیں کبھی تم اس کا مطالبہ نہ کرنا، تمہاری شان کے لائق نہیں، تم نبی کے وارث ہو، تم صبر کر لو، تم اللہ سے بول لو، تم سجدوں میں رو لو، تم تہجد میں خدا کو اپنے آنسو دکھا لو کہ میرا بچہ پریشان ہے، میری بچی پریشان ہے، اللہ سے بول لو، مگر قوم سے مت مانگو۔ لیکن کیا قوم کے ڈاکٹروں، لائروں، انجینئروں، ججوں اور بزنس مینوں اور ایجوکیشنلسٹوں کو، پروفیسروں کو اور لیکچررز کو قیامت میں خدا اور خدا کا نبی دامن پکڑ کے نہیں پوچھے گا؟ برابر پوچھے گا، جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سماج کے تعلیم یافتہ لوگ خود ایک اپنی یونٹ بناتے اور یہ یونٹی کے ہر مسجد کی کمیٹی سے جا کے کہتے آپ دے سکتے ہو تو حافظ قرآن کو عزت کے مطابق دو، اور نہیں دے سکتے ہو تو تم ہٹو، ہم دوسری کمیٹی بنا کے دیں گے۔ نہیں بول سکتے، لیکن اس کے پیچھے پوری تراویح پڑتا ہے۔ اس کی حیا اتنی نہیں ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا اس پر دل میں رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے قرآن کے حافظوں پر، اور کیا ظلم ہو رہا ہے دین کے عالموں پر۔ سماج کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ بولنا چاہتے ہیں بزنس مین اور بڑے بڑے دولت مند، ارے مولاناؤں کو کچھ ہنر سکھاؤ بھائی، اپنا کما کے کھائیں۔ اگر وہ دن بھر کارپینٹری کرے گا، دن بھر پینٹری کرے گا، اور دن بھر لوہاری کرے گا، اور دن بھر ویلڈر بن کے کام کرے گا، تو کیا آپ کو نمازیں پڑھا کے دے گا؟ اور کیا آپ کے بچوں کے لیے مکتب میں بیٹھے گا؟ اور وہ تو کر کر کے تھک گیا جیسے تم کر رہے ہو اپنی روٹی کے لیے۔ مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے کہ مسلمان خدام دین کو ان کی ضرورت کے مطابق عزت افزائی کے ساتھ اپنے آمدنی میں سے ایک حصہ الگ کر کے ان کے لیے وقف کریں اور ان کو دیں۔ جب تک مسلم حکمراں تھے تو حکمراں دیتے تھے۔ آج سعودی عربیہ میں حرم شریف کے امام کو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی تنخواہ ملتی ہے۔ حرم کے امام کو، حرم کا امام اور تمہاری مسجد کے امام میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے تقویٰ میں ان سے بھی زیادہ ہو۔ کیا صرف یہ نسبت ہی کافی؟ اسی نسبت کی وجہ سے ملنی چاہیے تنخواہ؟ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ لیکن یہ ہے کہ صاحب وہاں مسلم حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ائمہ اور علماء کو تنخواہ دی جائے، اور یہاں پر قوم کے محتاج ہیں کہ قوم بھیک دیں گے تو علماء کھائیں گے، اور قوم دو کوڑی دیں گے تو لیں گے، اور متولی صاحب کے سامنے روئیں گے، ہاتھ جوڑیں گے کہ بیوی کی ڈیلیوری ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ جو اپنے اماموں کو ذلیل کر رہی ہو، جو قرآن کے حافظوں کو ذلیل کر رہی ہو، وہ قوم خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ قوم نہیں ہے۔ مسلط کیے جائیں گے وہ جو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور عزت سے جینے نہیں دیں گے، ایسے ہمارے اوپر مسلط ہوتے۔ اس لیے بھائی حافظوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا تم کو کسی کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرنے دو، ان کی بد نصیبی ہے، لیکن تم کو تمہارے خدا نے عزت دی ہے، تم کو تمہارے نبی نے عزت دی ہے، تم کو قرآن نے عزت دی ہے، تم کو فرشتوں نے پر بچھا کے عزت دی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تم اپنے اسی عزت پہ راضی رہو، خوش رہو۔ اگر دنیا والے دیتے ہیں اپنا فرض سمجھ کر عزت کے ساتھ تو لے لو، ذلت سے دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے منہ پہ مار دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ تو رزاق حقیقی ہے، تو کھلا اور تو دے۔ اللہ سے کہو، اللہ کھلائے گا، غیب سے کھلائے گا، اور آج بھی من و سلوہ نازل کر کے کھلائے گا۔ اگر دین کے خدام اللہ کے غیر کی چاپلوسی چھوڑ دیں گے تو اللہ کھلائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کو
ان کے مرتبے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سینے میں محفوظ قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی زندگی میں اپنی روش کو جو انہوں نے مدرسے میں سنت اور شریعت کی سیکھی ہے اس سے اپنے کو ہٹنے نہ دیں، چاہے کتنا ہی زمانہ مجبور کرے، اپنی روش پہ رہ کر تم جو بھی دنیا میں زندگی جہاں گزارو، جس میدان میں گزارو، جو کام کرو، اپنی سنت والی روش کو کبھی ترک مت کرو، اسی پہ قائم رہو۔ یہی وضاقت اور یہی ہمارا لباس اور یہی ہماری سنتیں اور یہی نمازوں کی پابندی اور یہی قرآن کا عشق، اور اس کے ساتھ تم کچھ بھی پڑھو، کچھ بھی بنو اور کچھ بھی کرو، لیکن اپنے آپ کو اپنے رستے سے مت ہٹاؤ۔ اگر قرآن کی توہین کرو گے تو اللہ جتنا شرف اور عزت عطا فرمائے اس سے بڑی مصیبت نازل فرمائے گا۔ اس لیے قرآن کی توہین مت کرو، قرآن کی تنقیص مت کرو۔ ہمیشہ یہ سوچو میرے سینے میں قرآن ہے، میرے سینے میں کلام ربانی ہے، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، خوددار آدمی ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام عزت دار ہے، خوددار ہے۔ یہ سوچتے رہو، میں کچھ بھی ہوں گا گناہ گار صحیح، لیکن میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، میں اس کی توہین ہونے نہیں دوں گا، میں اس کی تحقیر ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے بچوں کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس کا خیال اور دھیان رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے اور بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ گزارش ہے قرآن کے حوالے سے کہ آپ اپنے کو قرآن سے جوڑ لو۔ آج کل ہم ایک پیغام ہر جگہ دے رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے پیغام کا دور بن گیا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس فون آتے رہتے ہیں کہ حضرت تقریر تو پھر بھی سن لے رہے ہیں، جمعہ کا بیان بھی سن لے رہے ہیں، لیکن اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجیے، چھوٹے چھوٹے 1 بات 2 بات کے بھیجیے، کیونکہ اس کو آسانی سے سنا جا سکتا ہے، آسانی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو جن کو شوق ہے، فکر مند ہے مسلمان، کوئی ابھی مجھے کینیڈا سے ایک ہمارے تعلق والوں نے کہا کہ حضرت سن تو رہے ہیں، ہم پوری مجلسوں میں شریک رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے بھیجیے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے سہولت ہو، ہمارے ساتھیوں کے لیے سہولت ہو۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں قرآن کے ساتھ آپ جڑیے اور قرآن کے ساتھ لگیے اور قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیے۔ میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دہرا دیتا ہوں۔ NEP کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے ماحول میں 3 عقیدوں کو بالکل زندہ رکھیے، ہمیشہ تازہ رکھیے: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ نبوت۔ یہی 3 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں جس پر سب عقائد جمے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدے ہیں، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ 3 بنیاد کے پتھر ہیں عقیدوں میں: عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، واقعی یہ 3 عقیدوں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور اسی پر ہمارے دین ایمان کا مدار ہے۔ اس لیے 3 عقیدوں کو تھوڑا جان کر مائیں بھی، باپ بھی، بہن بھی، بھائی بھی گھر میں اس کا خوب مذاکرہ۔ نمبر 2، 3 صفتیں اپنے گھر میں پیدا کرو، بچوں میں، گھر کے ماحول میں۔ نمبر 1، معرفت رب کی باتیں، جس سے خدا کو پہچانا جا سکے، اس کی قدرت کو پہچانا جا سکے، اس کی قوت کو پہچانا جا سکے، اس کے علم کو پہچانا جا سکے، اس کے احسانات کو پہچانا جا سکے۔ انہی چیزوں سے معرفت رب پیدا ہوتی ہے۔ تو نمبر 1، معرفت رب کا مضمون گھر میں عام کرو۔ نمبر 2، حب رسول کی باتیں گھر میں اتنی بولو کہ ہر بچہ، ہر بچی یہ کہے بھئی میرا رسول کون ہے، میں اپنے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا رسول کون ہے، میرا نبی کون ہے۔ اس نبی کی اتنی محبت پیدا کر دو، حب رسول۔ اور نمبر 3، عظمت قرآن۔ یہ کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے، نبی اگرچہ موجود نہیں، لیکن ہم ان کی سیرت طیبہ سے ان تک پہنچا دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن قرآن تو اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس قرآن سے جوڑیے، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو وابستہ کیجیے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اس کے لیے قصص القرآن، قصص الانبیاء اور قصص الاولیاء کو وسیلہ بنائیے، ذریعہ بنائیے، اس لیے کہ بچے واقعات کے ذریعے جو فکر بناتے ہیں اپنی، وہ کسی اور چیز سے نہیں بناتے۔ ان کی آئیڈیالوجی بنتی ہی ہے کہانیوں سے، واقعات سے اور قصص سے۔ اسی وجہ سے بچوں کی کتابوں میں کہانیاں چوہے بلے کی صحیح لیکن ہیں موجود، اور اسلام میں وہ کہانیاں جو نبیوں کی ہیں، وہ کہانیاں جو اولیاء امت کی ہیں، وہ کہانیاں
جس سے نبی نے اپنے صحابہ کے ذہن بنائے ہیں وہ سب موجود ہے کتابوں میں. اس کو سیکھیے، جانیے اور یہ بچوں کو بچوں کے فہم کے مطابق سنائیے. یہ 9 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. 3 عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ آخرت. اتنا تو گھول کے پلا دو. اور 3 صفتیں گھر کے اندر زندہ ہو جائیں: معرفت رب، حب رسول، عظمت قرآن. وسائل کیا ہیں؟ تو قصص القرآن، قصص الانبیاء اور قصص الاولیاء. یہ اس کے وسائل ہیں، اس کو اختیار کرو. یہ ذہن سازی کے لیے ہے. باقی دینیات کی کتابیں پڑھاؤ وہ الگ چیز ہے، تجوید پڑھاؤ وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ذہن سازی کے لیے، ماحول بنانے کے لیے. یہ ماحول جہاں ہوگا وہاں کا بچہ، اگر آسمان کو زمین بنا دیا جائے اور زمین کو آسمان بنا دیا جائے تب بھی شرک کو انشاءاللہ نہیں قبول کرے گا. اگر آپ یہ 9 کام کر لیں گے، یہ 9 باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کے مطابق جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کر لو. اپنے علماء سے پوچھ لو، اپنی سمجھ سے کر لو. مگر یہ 9 کام، یعنی 6 کام اور اس کے لیے 3 ذریعے، یہ ہم ملا کے 9. اب ایک بات اور جو آج کل ہم ہر جگہ بتا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے آپ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں سے بھی آئے، وہ یہ کہ اللہ سے جڑ جاؤ اور رسول اللہ سے جڑ جاؤ اور بیوت اللہ سے جڑ جاؤ اور کتاب اللہ سے جڑ جاؤ. یہ 4 چیزوں سے تعلق مضبوط کرو. اس کو میں آسانی سے یاد ہونے کے لیے ایک ہی وزن میں حقوق اللہ، رسول اللہ، بیوت اللہ، کتاب اللہ، بس یہ 4 چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو. بڑے جتنے لوگ ہیں سماج میں، ہماری عورتیں، ہمارے بچوں کے لیے تو ایک میں نے آپ کو بتا دیا نصاب. اب بڑوں کے لیے یہ ہے حقوق اللہ جانو اور ادا کرو، رسول اللہ کو جانو اور ان کے عشق میں ڈوب جاؤ، بیوت اللہ کو جانو اور ہر اللہ کی پکار پر وہاں پہنچ جاؤ مسجد میں، اور کتاب اللہ کو جانو، پڑھو اور سمجھو علماء کرام سے اور مستند تفسیروں سے. یہ 4 باتیں بڑوں کے لیے بتا رہا ہوں اور وہ 6 باتیں بچوں کے لیے بتایا ہوں. یہ 10 باتیں اس مدرسے کے سالانہ اجلاس کا اور اس ماہانہ محفل اصلاح و تربیت کے اسٹیج کا پیغام ہے، اور یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہاں تک پہنچائیں گے اور کیسے خود عمل کریں گے اور کیسے دوسروں کو اس سلسلے میں توجہ دلائیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب پروگرام کو زیادہ طول دینا نہیں ہے، بچوں کو آخری سبق پڑھاتے ہیں. بچے تو حافظ ہیں اور آخری سبق کو دہرانے کے بعد دعا کر لی جائے گی. کوئی اعلانات ہے تو اس سے پہلے کر لیں. کوئی خاص اعلان کچھ بھی نہیں، بس اس کے بعد اس میں کتنے بچے ہیں؟ سر کے 11 یہ طلبہ 26 طلبہ یہاں خواجہ باغ میں حفظ مکمل کی ہیں، 26 طلبہ اکبر باغ میں مکمل کیے ہیں اور 11 طلبہ گٹ کے سر میں مکمل کیے ہیں. یہ سب ماشاءاللہ سب ایک ہی نظام سے جڑے ہوئے بچے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. وفواکہ مما یشتہون. وفواکہ مما یشتہون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کلوا واشربوا ہنیئا بما
كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. ہمارے مدرسوں میں عام طور سے 30واں پارہ پہلے پڑھا دیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، جلدی جلدی بچے یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد الف لام میم سے 29ویں پارے تک پڑھایا جاتا ہے. اس لیے 29ویں پارے کا سورۃ المرسلات کا آخری رکوع ہے، جسے عملی طور پر ان کا آخری سبق بنتا ہے. اس وجہ سے یہ پڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ لوگ دعا کے لیے سند دے دیں. ان لوگوں کو صحابہ کرام سند فضیل حفظ مل جائے پھر دعا کر لیں. نام پکارے جا رہے ہیں، جلدی جلدی آ کر حاصل کر لیں. محمد عبد القدوس بن محمد عبد الحادی صاحب، محمد مصعب خان بن محمد اسرار احمد خان صاحب، محمد عرفان بن محمد غوث صاحب، محمد اسماعیل خان بن محمد اکرم خان صاحب، عبد المحیط ایاز بن عبد الوکیل حسامی صاحب، محمد حسان بن محمد الیاس صاحب، سید عظمت علی بن سید ریاض علی صاحب، محمد عقیل بن محمد آصف صاحب، محمد مصطفیٰ بن محمد عبد الغنی قادر صاحب، محمد فاضل سفیان بن محمد نواز الدین صاحب، شیخ عمران بن شیخ طیب صاحب، پہنچا دو. شیخ عرفان بن شیخ اعجاز علی صاحب، شیخ مدثر احمد بن شیخ چاند پاشا صاحب، محمد زبیر احمد بن محمد افروز صاحب، محمد معین الدین بن سلطان محی الدین صاحب، سید محیط علی بن سید لیاقت علی صاحب، محمد رشاد الدین بن محمد محی الدین صاحب، محمد میر ساجد علی عمر بن میر ذاکر علی صاحب، محمد ارسلان بن احمد بن علی صاحب، شیخ ریان بن شیخ احمد صاحب، شیخ عمیر پاشا بن شیخ خواجہ پاشا صاحب، محمد ابو بکر بن رشید اقبال صاحب، سیف اللہ قادری بن سعید پیر دادے قادری صاحب، محمد اسحاق بن محمد ادریس صاحب، محمد ریان بن محمد خلیل صاحب، محمد اسماعیل حسین بن محمد اشفاق حسین صاحب، محمد سفیان بن محمد اکرام الحق صاحب، محمد سیف اللہ فہیم بن محمد اشرف صاحب، محمد ابو بکر صدیق بن احمد حسین صاحب، مذکر الحق بن ریاض الحق صاحب، محمد اکرم علی بن محمد ایوب صاحب، محمد عفان سرکار بن محمد عدنان صاحب، سید عبد الحادی مجتبیٰ بن سید عبد الواسع صاحب، محمد متین بن محمد معین صاحب،
شیخ احمد الدین بن شیخ محی الدین صاحب، امان احمد صدیقی بن اشرف احمد صاحب، محمد احمد عمر بن محمد نور احمد صاحب، شیخ عبد الخالق ولید بن شیخ عبد القادر فرید صاحب، عبد الحمید بن محمد خلیل احمد صاحب، ضیاء الرحمن بن محمد رضا الرحمن صاحب، شیخ اظہار الحسن سعد بن شیخ شاہ ولی صاحب، محمد سمیر الدین بن محمد مسیح الدین صاحب، محمد مشنتا خان بن محمد مجتبہ خان صاحب، حبیب اللہ بیگ بن خلیل بیگ صاحب، محمد عمار بن محمد عبد العلیم صاحب، محمد شفیع عثمان بن محمد لقمان صاحب، سید معاذ الدین بن سید وجیہ الدین صاحب، عمران بیگ بن جعفر اللہ بیگ صاحب، محمد انس بن محمد امیر الدین صاحب، محمد واعظ بن محمد زہیر حسین صاحب، محمد سعد احمد بن محمد اشرف صاحب، محمد ایان بن محمد رضوان صاحب، سید اسماعیل بن سید ابراہیم صاحب، محمد سعد احمد بن محمد وسیم الحق صاحب، محمد عمر احمد بن محمد بشیر احمد صاحب، محمد اویس بن محمد ادریس صاحب، شیخ مبشر احمد بن شیخ چاند پاشا صاحب، عباد الرحمن بن محمد رضا الرحمن صاحب، محمد افضل حسین بن محمد رضا حسین صاحب، محمد اویس بن محمد محمود صاحب، محمد صغیر احمد بن حافظ محمد انوار صاحب، سید حبیب الدین بخاری بن سید شعیب الدین بخاری صاحب، شیخ محمد سعد الدین بن شیخ محمد فرید الدین صاحب۔ جن طلباء کی سند نہیں مل سکی ہے وہ اجلاس کے اختتام کے بعد دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ دعا کے بعد اجلاس اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس کا نام بتائیں۔ دعا کے اختتام کے 10 منٹ بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ ایک صاحب نے بتایا وہ ان کے بھتیجے حافظ عبید یہیں پر اول میں پڑھتے ہیں، کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، یشودا میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ کو حفاظت فرمائے۔ ایک اور طالب علم یہاں اول میں پڑھتے تھے حافظ ابو ذر، وہ بھی بہت سخت صورتحال میں جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کی برکت سے موت کے منہ سے واپس نکلا اور اب اس وقت میں زیر علاج ہے اور صحت کی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ مکمل شفا عطا فرمائے سب کو۔ اور جو لوگ مریض ہیں نیت کر لو اپنے اپنے اعزاء رشتہ داروں کے قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد اور قرآن مجید کے اختتام پر دعا مقبول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو۔ اپنے مقاصد کے لیے مجموعی دعا بھی کافی ہوتی ہے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفني مسلما والحقني بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من الذين يقال لهم عند موتهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہماری ہر شر سے ہر بلا سے ہر آفت سے ہر بیماری سے حفاظت فرما اے مولا کریم ہر فرقے سے ہر فتنے سے ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری عورتوں کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو شکوک و ارتیاب کی فضائیں پھیلائی جا رہی ہیں اور شکوک شبہات سے اللہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کی حفاظت فرما اور ہر طرح کے شکوک سے پاک یقین والا ایمان نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سماج کی تمام برائیوں سے اور سماج کے تمام مظالم سے محفوظ و مامون فرما اے مولا کریم کرم کا رحم کا عفو کا عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما اللہ پاک تمام حفاظ کو اور تمام علماء کو اور تمام مفتیوں کو جنہوں نے ابھی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا ہے اور آج ہی ان کو ان کی سندیں دی گئی ہیں اے مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس اعزاز کو آخرت کے اعزاز کا سبب بنا اے اللہ اس اعزاز کو اپنی رضا اور خوشنودی کا سبب بنا اے اللہ اس نعمت کو جو آپ نے ہی اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے آخرت کے نعمتوں کے حصول کا سبب بنا اے مولا کریم طلباء اب اپنے سالانہ امتحان کی تیاریوں میں مشغول ہیں ان کو کامیابیاں نصیب فرما ہر قسم کی ناکامی سے اور ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرما اے مولا کریم جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اور جتنے طلباء علم حاصل کر رہے ہیں ان سب کے گھروں میں خیر و برکت کو مقدر فرما ان کے والدین کے مسائل و مشاکل کو دور فرما اے اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما ہماری عورتیں ہمارے مرد جو یہاں جمع ہیں سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلات اور ضروریات کو اپنی شان قدرت سے تکفل فرما اے مولا اس ملک میں امن و امان قائم رہنے کے اسباب پیدا فرما اے اللہ اس ملک میں نا اتفاقی اور افتراق اور انشقاق کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں سے اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما اے اللہ ایسا سوچنے والوں کو ناکام فرما ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ٹینشن میں رکھنے والوں کو مسلط نہ فرما اے مولا کریم اپنے کرم سے انسانیت پر رحم کرنے والے اور انسانیت کو ایک نظر سے دیکھنے والوں کو اس ملک کا حاکم بنا اور اس ملک پر تسلط نصیب فرما اے مولا اس ملک میں عدل و انصاف کا حق ہر باشندے کو عطا فرما اے اللہ اس ملک کے اندر جو شہری حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان شہری حقوق کا تیقن ہر باشندے کو نصیب فرما اے مولا کریم جو کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے اپنے کرم سے اس سلسلے کو اور اس کے آگے بڑھنے کو ختم فرما اے مولا کریم کرم کا رحم کا عفو کا عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما اے مولا اپنے فضل کرم سے تمام حفاظ کو قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس شرف کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ملت اسلامیہ کو حفاظ قرآن اور علماء دین اور خدام دین اور دعات اسلام کی عزت کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عوام مسلمین کو ہر خطرے سے ہر فتنے سے محفوظ فرما خاص طور سے عیسائیت کے فتنے سے
قادیانیت کے فتنے سے، شکیلیت کے فتنے سے، فیاضیت کے فتنے سے، گوھر شاہی کے فتنے سے اور انٹرنیٹ کے فتنے سے محفوظ و معمول فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے سب کو اہل السنت والجماعت کے عقیدوں پر ثبات نصیب فرما، اسی پر حیات نصیب فرما، اسی پر ممات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم جو کچھ دین میں لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ دین کو زندہ کر رہے ہیں، اسے رسم سے آگے بڑھا کر حقیقت بنا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، صحابہ والا مزاج، صحابہ والا یقین، صحابہ والی اتباع، صحابہ والا حب رسول ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے پہر اٹھ کر رو رو کر آنسو بہا کر اس امت کے لیے جو سفارشیں اور دعائیں کی ہیں، اللہ اس کے صدقے میں ہمارے سارے مسائل کو حل فرما۔ اللہ پاک اہل فلسطین کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس دفعے کی ان کی اپنی کوشش کو ناکام ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ منافقوں کے نفاق سے، اپنے منافقین ہوں، عیسائی منافقین ہوں، یہودی منافقین ہوں، مسلم منافقین، سب کے ضرر سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ انہیں مقدسات کی حفاظت کے اس عزم میں کامیاب کر دیجیے۔ اے مولا کریم، اب کی دفعہ انہیں اپنے عزائم اور ارادوں کو لے کر لوٹنے والا بنا دیجیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے تمام شرور و فتن سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا دین کی محنتوں اور دین کی دعوتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے تمام شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی اور جو جس طریقے سے اس مدرسے کے سلسلے میں اپنے اپنے حصے دار ہیں، تعاون کی، ان کو ان کی شایان شان جزا عطا فرمائیے، بلکہ اپنی شایان شان جزا عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی بستیوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ اور روشنی کا مینار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ ہم آنے والے تمام مہمانان کرام، سالکین، سرپرستان طلباء کے شکر گزار ہیں، تمام انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور تمام ٹرسٹیز کی طرف سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اذان ہوگی اور ٹھیک 9:45 پر عشاء کی جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ نماز کے بعد آنے والے تمام مہمانان کرام کے لیے عشائیہ کا نظم ہے، وہ کھانا تناول فرما کر جائے۔